کیفیت اور اس کی صلاحیت کو پرکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں آپ سب سے پہلے آدھا پارا سنائیں، وہ نہیں سنا پاتا. ایک نیا طالب علم ہے، ہم نے اسے پیچھے سے کچھ دیکھا بھی نہیں، ہمیں پتا بھی نہیں اندر کیا ہے اس کے، پھر ہم اسے کہتے ہیں پاؤ سنائیں. ایک طالب علم پاؤ پارا سناتا ہے، ہم اس کا 4 وقتوں تک پاؤ پارا سننے کے بعد اس کا پھر 2 وقتوں میں آدھا سنیں گے، پھر 5ویں آخری وقت میں اس کا پورا پارا سنیں گے. اب اس کا 1 پارا ہو گیا اور ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ 1 پارے کا حافظ ہوا ہے اور اس پارے کو نفلوں میں شروع کرا دیں گے. جیسے عام بچوں کا نظام رہتا ہے، عام بچوں کا دستور رہتا ہے، اس بچے کو بھی اسی سب میں لے آئے ہیں. بس فرق اتنا ہوگا کہ ان بچوں کا تو سبق چل رہا ہے 10 لائن یا 15 لائن، اس کا سبق چل رہا ہے 1 پاؤ. اب 1 پارا اس کا آموختگی کا ہو گیا، نفلوں میں بھی اسے سنا رہا ہے، شام کی ترتیب میں بھی 2 دن تک آدھا کر کے اسے سنا رہا ہے. پھر 1 پاؤ کر کے اگلا پارا یاد کرائیں گے. پھر دوسرا پارا ہو گیا، 1 ہفتے کے اندر دوسرا پارا یاد ہو گیا، 2 پارے ہو گئے. پھر دوسرے پارے کو نفلوں میں چالو کر دیں گے، تیسرے پارے میں پاؤ کا سبق چالو کر دیں گے. اس طرح سے ہم اسے لے کر کے 5 پاروں پر چلیں گے. 5 پاروں پر جانے کے بعد اس کا مسابقہ ہوگا، اس کا جائزہ ہوگا اور اس کا باقاعدہ اسی طریقے سے جیسے ہفتے واری نظام عام بچوں کا ہوتا ہے اس کا بھی ہوگا. جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے 5 پارے مجلس کے ہو گئے اور یہ ان میں مضبوط ہو گیا، اب یہ سمجھیے کہ 5 پاروں کا ہی حافظ ہے. اب یہ 5 پارے 5 دن تک شام کی ترتیب میں 1 پارا کر کے گھماتا رہے گا اور اسی طریقے سے سبق کی شکل میں صبح میں پاؤ پارا اس کا چلتا رہے گا 4 دن تک اور 5ویں اور 6ٹھے دن آدھا پارا. بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں وہ پاؤ پارا بہت اچھا سناتے ہیں تو ہم ان کو ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ وہ پاؤ کے بعد آدھا سنائیں. بس پاؤ 4 دن میں سنانے کے بعد 5ویں دن اسے کہتے ہیں پورا پارا لائیں. بعض ایسے ہیں کہ وہ پاؤ پارا بھی سناتے ہیں لیکن غلطی کا سناتے ہیں. ایسے طالب علم کا پاؤ پارا سن کر اس کی مقدار بھی بڑھاتے ہیں، پھر 4 دن کے بعد 5ویں اور 6ٹھے دن اس کا آدھا سنتے ہیں، 7ویں دن اس کا پورا سن لیتے ہیں اور پاروں کو بھی اس طریقے سے ذخیرے میں ڈالتے رہتے ہیں اور وہ شام کی ترتیب میں وہ پارے آتے رہتے ہیں. میں اپنے اس ناقص سے معمول کو آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، میں نے تجربہ کیا ہے کہ آنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ استاذ کے اس رویے سے بہت مانوس ہو جاتے ہیں. اور عموماً ہم نے جو تجربہ کیا ہے اور مدارس اسلامیہ میں جا کر کے جو دیکھا ہے اور قرآن کریم کے یاد کرانے کا ڈھنگ اور ان کا طریقہ معلوم کیا ہے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے اکثر زیادہ تر. اس کو میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ کمزوری اگر ہے تو اس کو آپ دور کریں کہ بچہ آتا ہے کبھی پاؤ سناتا ہے کبھی آدھا سناتا ہے، 1 پارا ہوا پھر اگلے پارے میں پاؤ سناتا ہے آدھا سناتا ہے، اس طرح پاروں کی گنتی وہ کرتا چلتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے 5 پارے نکل گئے، 10 نکل گئے، 15 نکل گئے. وہ پیچھے سے بالکل جیسا تھا ویسے پھر پیچھے سے ختم ہوتا چلتا رہتا ہے. تو اس لیے اس کو سال گزر جاتے ہیں، 2 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، قرآن کریم اس کے یاد نہیں ہوتا اور وہ پھر راہ فراری اختیار کرتا ہے یا وہ بدگمان ہو کر بددل ہو کر مدرسہ چھوڑ دیتا ہے. اس طریقے سے ایک طالب علم کا قرآن کریم جو یاد ہو سکتا ہے وہ 1 سال میں، کسی کا 2 سال میں، اور جو بچہ ذہنی طور سے کمزور ہے اور وہ پورے قرآن کریم میں پاؤ پارا بھی نہیں سنا سکتا تو اس کا آپ ایک ورق کر کے سبق چالو کریے گا اور اس کو یہ کہیے کہ بیٹا آپ سبق سنائیے. ایک ورق کا آپ سبق سنیے، سبقن پارا سنیے. ایک پارا ایسے ہی 5 دن کے بجائے 10 دن میں پورا ہو جائے گا، 10 دن میں یاد ہو جائے گا. ایک طالب علم کے قرآن کریم اس طریقے سے یاد ہو رہا ہے 1 سال میں، ایک طالب علم کے ہو جائے گا 2 سال میں. تو وہ بچے جو ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں یا جن کا قرآن کریم بہت ہی کمزور ہے، پاؤ پارا وہ نہیں سنا سکتے، تو اس کے لیے پاؤ پارا سنانے کا اسے مکلف نہ بنایا جائے. کیونکہ اگر وہ پاؤ پارا سنائے گا تو آج یاد نہیں نکلا، آپ کہیں گے کہ جاؤ یاد کر کے لاؤ، پھر اگلے دن آئے گا، پھر اگلے دن بھی وہ یاد نہیں کر سکے گا کیونکہ مقدار اس کے سامنے زیادہ ہے. اور آپ اسے مقدار مختصر اور تھوڑی بتا دیجیے، وہ اس تھوڑے سے وقت کے اس تھوڑی سی مقدار کو، ایک محدود مقدار کو یاد کرے گا اور بڑی محنت سے یاد کرے گا اور وہ یاد ہو جائے گا اس کی آسانی سے. اور وہ بڑے اچھے، کیونکہ پہلے سے وہ پڑھا ہوا ہے، اس یاد شدہ کا اسے کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ضرور پہنچے گا. تو بعض لوگ جو بعض بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ بددل کہاں سے آ گیا، یہ کمبخت کا مارا کہاں سے آ گیا، یہ سر میں درد کرنے کے لیے کہاں سے آ گیا، کس استاد کا پڑھایا ہوا آ گیا، کس مدرسے سے